بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں صرف و نحو آسان کورس کا چوتھا سبق لے کر حاضر ہوں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خوشخبری دینا چاہوں گا۔ اچھی خبر ہے اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کے لیے کہ اب میں انشاءاللہ ہر سبق کے بعد چھوٹا سا ایک کام دیا کروں گا، اور وہ کام آپ کو ادھر ہی یوٹیوب ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس ہیں، تبصرہ خانے ہیں، وہاں پر لکھ کر مجھے دکھانا ہوگا، اور میں انشاءاللہ ہر کام کو چیک کروں گا اور اغلاط کی نشاندہی کروں گا اور مزید رہنمائی کروں گا۔ تو جو احباب دلچسپی ظاہر کریں گے، توجہ دیں گے، انشاءاللہ وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ اب سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ فعل کی علامات پڑھیں گے کہ کیسے پہچانا جاتا ہے کہ کوئی لفظ اسم اور حرف نہیں بلکہ فعل ہے۔ تو اس کی کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ لفظ فعل ہے۔ جیسے کسی لفظ کے شروع میں قد ہو تو یہ اس بات کی واضح علامت ہوگی کہ وہ اسم یا حرف نہیں ہے بلکہ فعل ہے۔ جیسے قد سمع اللہ، تو سمع کے شروع میں چونکہ قد آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ سمجھ لیا، یہ دیکھ کر کہ یہ سمع حرف نہیں ہے، اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے۔ دوسری نشانی ہے کسی لفظ کے شروع میں سین آ جائے۔ یوں تو کئی اسماء اور کئی حروف کے شروع میں بھی سین آ سکتا ہے، مگر ایک واضح لفظ ہو، پورا لفظ، جیسے یقول ایک لفظ ہے، اب اس کے شروع میں اگر سین کا اضافہ کرتے ہیں ہم عربی میں کسی خاص مقصد کے تحت، تو ہم کہتے ہیں سیقول۔ اب یقولو کے شروع میں سین کے ہونے سے صاف اندازہ ہو گیا کہ یقولو فعل ہے، اسم یا حرف نہیں ہے۔ اسی طرح سین کے بجائے اگر سوفا ہو، جیسے کلا سوف تعلمون، تو تعلمون فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں سوفا ہے اور یہ علامت ہے۔ اور لم کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ، اور اسی طرح لما بھی اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو وہ فعل ہی ہوتا ہے، کیونکہ لما نہ اسم کے شروع میں آتا ہے نہ حرف کے شروع میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے لن، یہ بھی ہمیشہ فعل کے شروع میں آتا ہے۔ تو جس لفظ سے پہلے لن لکھا ہوا ہو، جیسے لن تنالوا البر، اب تنالو فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں لن آ رہا ہے۔ اسی طرح اذن بھی فعل کی علامت ہے۔ اذن کا ترجمہ ہوتا ہے پھر تو۔ ویسے تو ترجمے انشاءاللہ تمام الفاظ کے، حروف کے ہم آگے چل کے اسباق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کے پاس آؤں گا، تو آپ مجھے یہ سن کر کہتے ہیں کہ پھر تو میں آپ کا اکرام کروں گا، تو اس پھر تو کے لیے اذن آتا ہے، اذن اکرمہ کا، پھر تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ تو یہ اذن بھی اسم اور حرف کے شروع میں نہیں آتا، صرف فعل کے شروع میں آتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے کئی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ، یہ بھی فعل کے شروع میں آتا ہے۔ اور ایک اور علامت ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں تا ساکنہ ہو، تا ہو اور وہ ساکن ہو، جیسے ضربت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، تو یہ کورت اس کے آخر میں تا ساکن ہے۔ تا ساکن نہ فعل کے آخر، نہ اسم کے آخر میں آتی ہے، نہ حرف کے آخر میں آتی ہے، ہمیشہ فعل کے آخر میں آتی ہے۔ یہ ان تینوں آیتوں میں آخر میں چونکہ تا ساکن ہے، اس لیے کورت بھی فعل ہے، اور وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ میں انقدرت بھی فعل ہے، اور وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ میں سُيِّرَتْ بھی فعل ہے۔ اب ہم آتے ہیں کام کی طرف۔ کام آپ کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی سی بھی 3 آیات لیجئے اور ان کے تمام اسماء، افعال اور حروف کو الگ الگ کیجئے، اور ان کو ایک فہرست بنا کر ان کی نیچے کمنٹ میں پیش کیجئے۔ ایک کمنٹ میں ایک آیت بھی پیش کر سکتے ہیں، ایک ہی کمنٹ میں تینوں آیتیں بھی پیش کر سکتے ہیں، کہ آپ پہلے آیت لکھیں اور پھر اس کے بعد اس آیت کے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کر کے مجھے دکھائیے۔ اور اگر آپ کو کہیں سے آیت لکھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو مجھ سے کمنٹ میں صرف اتنا کہیے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو آپ کو 3 آیتیں میں انشاءاللہ کہیں سے بھی کاپی پیسٹ کر کے دے دوں گا، آپ اس میں سے نشاندہی کیجیے گا، اور میں انشاءاللہ پھر اغلاط کی نشاندہی کروں گا کہ آپ نے جس لفظ کو اسم کہا ہے وہ فعل یا حرف تو نہیں، یا جس کو فعل کہا ہے وہ اسم یا حرف تو نہیں۔ اور انشاءاللہ آئندہ اسباق میں بھی اسی طرح چھوٹا چھوٹا کام دیا جائے گا۔ آپ حضرات کی طرف سے جتنا زیادہ اچھا تاثر مجھے ملے گا، میں انشاءاللہ کورسز کو اتنا اچھے انداز سے آگے بڑھاؤں گا، اور میرا ارادہ ہے کہ نحو کی طرح صرف کا کورس بھی بناؤں، اور پھر اس کے بعد منطق کا کورس ہے، فقہ کا کورس ہے، اصول فقہ کا کورس ہے، میراث کا کورس ہے، اور
چونکہ شاعری بھی ایک لائن ہے میری، تو انشاءاللہ شاعری کے کورسز بھی اسی طرح شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور ان تمام کورسز سے اگر آپ وابستہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب تو کرنا پڑے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کو کروائیے، انشاءاللہ یہ مفید چینل ثابت ہوگا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ یوٹیوب پر بھی مثبت سرگرمیاں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔